سبيل الدموع سبيل مريح. اب ایک کھانا پکا کے بیٹھا ہے، زیادہ زیادہ ایک یا 2 لوگوں کو اور کھلا لے گا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کا کھانا 2 کے لیے کافی ہو جایا کرتا. مثلاً آپ اپنا کھانا لے کے بیٹھے ہیں، اگر کوئی اچانک آ گیا آپ اس کو شریک کر لیں، 2 آرام سے کھائیں گے، برکت ہو جائے گی، پیٹ بھر سکتا ہے. لیکن اگر ایک وقت میں 7 آ گئے ہیں، 5 آ گئے ہیں، بال بچوں سمیت سارے آ گئے ہیں، اب کیا کریں؟ آپ تھکے تپے بیٹھے ہیں کہ خود بھوکے بیٹھے ہیں، اور اتنے میں مہمان آگے، نہ ان کے سامنے کھا سکتے ہیں، نہ ان کے لیے اب پکا سکتے ہیں، نہ ان کے لیے منگوانے کا کوئی انتظام ہے. تو کس قدر خفت، شرمندگی، پریشانی کی بات ہے ایک مسلمان کے لیے. تو جب لوگ مسلمان ہوئے تو انہیں کہا گیا کہ یہ کام چھوڑ دو، ایک مسلمان کے اخلاق کے خلاف ہے. اب آپ دیکھیں کہ دونوں کو تمیز سکھائی جا رہی، میزبان کو بھی سلیقہ سکھایا جا رہا ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور یوم آخرت کو مانتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے. اب یہ حکم سنا کر مہمان یہ نہ سمجھنے لگے کہ ہم جو چاہیں کریں، ہماری تو عزت ہر موقع، ہر وقت، ہر حال میں ہونی چاہیے، چاہے ہم گھر والے کو، میزبان کو کتنا ہی پریشان کریں. اس لیے کیا حکم دیا گیا؟ اب مہمان کو حکم دیا گیا کہ جاتے وقت سوچ سمجھ کے جاؤ، دیکھ بھال کے جاؤ، کس وقت جا رہے ہو، اس کو بتایا ہے، آلریڈی انفارم کیا ہے یا نہیں، اطلاع دی ہے یا نہیں، اور پھر اجازت لی ہے یا نہیں. اور اگر گئے ہو اور کچھ کام کاج ہے تو کام کرو اور واپس آؤ، نہ کہ کھانا پکنے کا انتظار کرنے بیٹھ جاؤ. اور جب پک جائے اور واقعی تمہیں کھانے کے لیے بلایا جائے تو پھر موڈ آف مت کرو، ناراضگیوں کا اظہار نہ کرو، مصروفیتوں کے بہانے نہ کرو، چلے جاؤ. کیونکہ وہاں بھی آتا ہے اللہ یوم آخرت پر ایمان لانے والوں کو کیا کرنا چاہیے، جب وہ انہیں کسی دعوت کی طرف بلایا جائے قبول کر لیں، انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ رنجشوں کو، عداوتوں کو، بغض کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. بلایا، چلے گئے. اب کیا، جا کے بیٹھ مت جاؤ، اٹھ جاؤ، کھا چکو، منتشر ہو جاؤ، گھروں کو جاؤ. ہمارے ہاں عموماً لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی بیچارہ بلا ہی بیٹھے تو اس کو اتنا زچ کرتے ہیں کہ اس کے سونے کا ٹائم، آرام کا ٹائم، بچوں کے کام کا ٹائم، ہر چیز فنا کرتے ہیں، چیزوں کو اتنا مس یوز کرتے ہیں، کسی بھی چیز کا لحاظ نہیں رکھتے، یہ سمجھتے کہ مال غنیمت ہے، جیسے چاہیں اسے استعمال کریں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بد اخلاقی میں شمار ہوتی ہیں، ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتی. واضح ہو گئی بات اچھی طرح؟ عمل کے لحاظ سے یا صرف سننے کے لحاظ سے؟ کیا ہے ذرا بتائیں مجھے. نمبر 1، منتشر ہو جاؤ، جان چھوڑو گھر والوں کی. کافی نہیں تھا یہ کہنا؟ ساتھ ہی کیوں کہا گیا کہ کام کیا ہے اس وقت ہوتا ہے؟ صرف گپ بازی. گھر والے بےچارے برتن سمیٹ رہے ہوتے ہیں، چیزیں اٹھا رہے ہوتے ہیں، بچوں کو سلا رہے ہوتے ہیں، اور جو لوگ مہمان آئے ہوتے ہیں وہ آپس میں اتنی گپوں میں، اتنی ظاہر مزے مزے کا کھانا کھایا ہے، ایئر کنڈیشن کمرہ ہے، ریلیکس دوست کٹھے ہیں. اب اور کیا چاہیے کہ باتیں نہ ہو تو اور کیا ہو؟ اور ہوتی چلی جاتی ہیں، بعض اوقات 12 بج جاتے. ہم ایک جگہ پر رہتے تھے تو اس میں ہمارے بیک پہ عموماً ان کی کوئی فیملی گیدرنگ شاید ہوتی تھی، رات کے 12، 1، 2 بھی بجتے تھے، اور بچے باہر لان میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، پورے محلے میں شور ہے اور اندر باتوں کی آواز ہے، بعض اوقات میوزک، بعض اوقات کوئی ایک عجیب ہنگامہ. تو اس سے نہ صرف یہ کہ اس گھر والوں کو تکلیف بلکہ پورا محلہ ایک عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے. پڑھنے والے پڑھ نہیں پا رہے، سونے والے سو نہیں پا رہے. تو یہ ہمارے ہاں ایک بہت ہی یعنی کہ اسلامی لحاظ سے بد اخلاقی کی بات ہے کہ کھانا کھا کر پھر اٹھنا بھول جانا. گھر والے بیچارے تکلفاً کہتے ہیں نہیں اور بیٹھیں، حالانکہ ان کو مرضی ہوتی کہ جائیں، جان چھوڑیں کہتے، لیکن اوپر سے کہتے ہیں اور بیٹھیں. کیا انٹرسٹنگ بات. وہ کہتی ہیں کہ ایک دوست بازار گئی ہوئی تھی، اس نے شاید فون کیا تو اس نے کہا کھانے کا ٹائم ہے تو ادھر ہی آ جاؤ. تو آ گئی تو اس نے کہا کہ اب بچے گھر ہیں ان کو بھی بلا لیتی ہوں. وہ بھی آ گئے، ڈرائیور بھی آ گئے، سب پورا خاندان آ گیا. اب بعض اوقات گھر میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی تو دوسرا بڑا شرمندہ ہوتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کھلا نہیں سکتے تو الٹی باتیں بناتے ہوئے چلے جاتے ہیں لوگ کہ ہم گئے اور پوچھا ہی نہیں، ہمیں کھلایا ہی نہیں، اور کھلایا بھی تو یہ کھلایا. کس قدر افسوس کی بات. یہ کس معاشرے کی باتیں تھیں؟ ابھی دیکھا آپ نے
کس معاشرے کی؟ جاہلیت کی. اور آج ہم اسی پرانی جاہلیت پہ آ چکے ہیں اور یہ ہمارا اخلاق بن چکا ہے. اور ہمارے معاشرے میں خصوصاً پنجابی کلچر میں، اوروں کا تو مجھے نہیں پتا، ہمارے کلچر میں تو یہ بہت زیادہ چیز عام ہے اور دوسروں کے لیے اذیت کا باعث. آپ کو پتا پنجاب میں جہیز بیٹیوں کو کیوں اتنے بڑے بڑے دے دیتے؟ اور اس میں کیا ہوتے ہیں؟ بستر. 100 بستر دیا جا رہا ہے، 50 دیا جا رہا ہے. باقی چیزیں برتن، اور پھر اس کے بعد برتن، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بیٹیوں نے جا کے مہمانداری ہی کرنی ہے. تو اب وہ مقدموں کے لیے آ رہے ہیں، اور کوئی اپنی زمینوں کے کسی کام کو آ رہا ہے، کوئی ویزے لگوانے کے لیے آ رہا ہے، کوئی کسی کام کے لیے، کوئی کسی کام کے لیے، اور سارا سال آپ سکھ کا سانس نہیں لے سکتے کہ کسی وقت تو آپ بیٹھے ہیں امن سے، آرام سے. ان کی ایک دوست نے تو کھانا بناتی ہیں تو وہ اگلے دن کا بھی ساتھ ہی بنا لیتے کہ بنا رہے ہیں تھوڑا زیادہ کہ اگر مہمانوں نے زیادہ کھایا تو چلو کام آ جائے گا، نہیں تو کل کھا لیں گے. ایک دن کی تھکاوٹ دوسرے دن وہی کھا کے گزر جائے گا. لیکن کہتے کہ عموماً مہمان جانے کے وقت جو بچا ہوا کھانا ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ میرے ہسبینڈ کو بہت پسند ہے، کوئی یہ میری ساس کو پسند ہے، کوئی کسی کو، اور وہ بھی پیک کروا کے ساتھ لے جاتے ہیں. 2 رویے ہیں. لوگ مہمانوں سے ڈرتے ہیں، اوپر سے چاہے کچھ بھی کرے لیکن دل میں بہت ڈرتے ہیں، نمبر 1. دوسری بات یہ کہیں بیٹھیں گے مہمانوں کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے. یہ بھی میں نے اکثر گیدرنگز میں دیکھا ہے کہ لوگ مہمانوں پہ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، کرا کے ضائع کرتے ہیں، غیبت کر کے، احسان جتا کے. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقوں کو احسان جتا کے، اذیت دے کے ضائع مت کرو. ہر دوسرا شخص یہ کہتا ہو وہ مہمان آ گئے تھے نا، وہ فلانے آ گئے تھے نا، پھر یہ ہو گیا، ایک ایکسکیوز، ایک بہانہ. بہرحال سبيل الدموع سبيل